دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر۔ دوستو، آب حیات ایک انوکھی اور عجیب داستان ہے۔ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آب حیات ایسا پانی ہے جس کو اگر کوئی پی لے تو قیامت تک نہیں مرے گا، یعنی کہ وہ امر ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آب حیات کو حضرت خضر علیہ السلام نے پیا تھا اور وہ آج تک زندہ ہیں، لیکن آب حیات کے بارے میں تاریخ اور دور حاضر کے نظریات کیا کہتے ہیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی اتنی لمبی زندگی کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ کیا انہوں نے واقعی آب حیات پیا تھا یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور بات ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت ابو العباس اور نام بلیہ ہے، اور حضرت خضر کے والد کا نام ملکان ہے۔ بلیہ سریانی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان میں اس کا ترجمہ احمد بنتا ہے۔ خضر کے معنی سرسبز چیز کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام جہاں بیٹھتے تھے وہاں پر آپ کی برکت سے ہری بھری گھاس اگ جاتی تھی، اسی لیے لوگ آپ کو خضر کہنے لگے۔ اس کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور کافی عرصہ ان کی خدمت میں رہے، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خضر کا دور حضرت ابراہیم کے دور سے فوری بعد کا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ تو جن علماء کا یہ کہنا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو ان کے مطابق ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، حالانکہ حضرت خضر کا دور حضرت موسیٰ سے کئی سو سال پہلے حضرت ابراہیم کے دور سے فوری بعد کا ہے۔ تفصیل روح سے بیان ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم کے پڑپوتے تھے، ان کے درمیان اور حضرت موسیٰ کے درمیان 400 سال کا فرق ہے، تو اس لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے تقریباً 600 سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ امام بدر الدین عینی حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں کہ جمہور کا ماننا ہے کہ اور صحیح بھی یہی ہے کہ وہ نبی تھے اور زندہ ہیں، اور یہ بھی اس میں ممقول ہے کہ حضرت خضر نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور پانی پیا۔ بعض علماء کا یہ ماننا ہے کہ حضرت خضر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے بھی مشرف ہوئے ہیں، اسی لیے یہ صحابی بھی ہیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بزرگان دین نے ان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے۔ لیکن معزز دوستو، آب حیات سے متعلق بہت سے اختلافات ہیں۔ بعض لوگ اس کو صرف ایک افسانے کے علاوہ کچھ نہیں کہتے، کیونکہ آب حیات کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے اور نہ ہی کسی صحیح حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن کچھ علماء کرام نے اس کا ذکر اپنی تفسیر میں حضرت ذوالقرنین کے پہلے سفر کے بارے میں کیا ہے، جیسا کہ تفسیر خزان العرفان میں نقل ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے کوئی ایک چشمہ حیات سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا تو آپ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے، تو آپ آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہیں تھا، اس لیے وہ محروم رہ گئے۔ اسی طرح ایک اور تفسیر میں بیان ہوتا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس علماء کے نزدیک زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ دراصل دوستو، آب حیات کے متعلق تمام تر کہانیاں من گڑت اور بے بنیاد اسرائیلی روایات ہیں، جس کا مستند حوالہ نہ تو کہیں تاریخ میں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی شواہد ہے، حتیٰ کہ بائبل کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اس کی بات کی جائے حضرت خضر کی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ قیامت کے بعد ان کو بھی موت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی ذات زندہ نہیں رہے گی، کیونکہ قیامت کے دن ہر زندہ چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اس کے علاوہ ہالی ووڈ فلموں میں بھی اکثر یہ دکھایا گیا ہے کہ کیسے ایک گروہ آب حیات کی تلاش میں نکلتا ہے اور کافی زیادہ لمبا اور مشکل سفر کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچتا ہے جہاں پر آب حیات موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر کو قیامت تک کی زندگی کس بنا پر عطا کی گئی؟ ابن اسحاق اپنی کتاب المقتدہ میں فرماتے ہیں، جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا
کہ اے میرے بیٹو، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے والا ہے تو میرے جسم کو لے کر غار میں رکھ دینا، حتیٰ کہ مجھے شام کی سرزمین پر لے جا کر دفن کر دینا۔ اس کے بعد طوفان نوح آیا۔ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس شخص کی عمر کو قیامت تک لمبا کر دینا جو مجھے دفن کرے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کا جسم موجود رہا، حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام علیہ السلام کی نسل سے حضرت خضر پیدا ہوئے، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک بڑھا دی، نہ کہ آب حیات جیسے کسی پانی کی وجہ سے۔ تو خیر، آب حیات کی حقیقت قصے اور کہانیوں کے سوا کچھ نہیں ہے، دراصل انسانی فطرت ہے، اور انسان کی ہمیشہ سے یہی خواہش رہی ہے کہ وہ موت کو کسی طریقے سے شکست دے کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکے۔ انسان اس نہ پورا ہونے والی خواہش کی کوشش میں روز نت نئے تجربات کرتا رہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے موت کو شکست دے سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آگے انسان آج بھی بے بس ہے، کیونکہ موت ایک سچ ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی بھی انسان کو قیامت تک زندہ رکھنا کوئی بڑی بات نہیں، صرف وہی ذات ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی زندگیاں ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔